اعجاز خان صاحب. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، میری آواز؟ آرڈر ان دا ہاؤس. آرڈر ان دا ہاؤس. شہر بسا نہیں، لٹیرے آ گئے. میری ریکویسٹ ہے، شبیر صاحب میری ریکویسٹ ہے صرف 3 منٹ دے دیں. ان کی تکلیف کا احساس ہے مجھے. آپ اسپیچ کریں اپنی. انشاءاللہ آپ اسپیچ کریں. آپ ادھر دیکھ کے اسپیچ افاقہ کریں. ہوگا. صرف 3 منٹ چاہیے مجھے. آپ اسپیچ کر لیں اپنی. نہیں سر، میں اسپیچ بھی ضرور کروں گا، لیکن میں آج پہلی دفعہ بول رہا ہوں. میں ان کو تھوڑے سے حقائق بھی بتانا چاہتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ تہذیب کے دائرے میں رہوں گا اور انشاءاللہ ان کی تسلی پوری کراؤں گا. تکلیف ہے ان کو کہ میں نے ان کو دھتکار دیا، مسترد کر دیا، لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ صرف میں نے نہیں، پورے سندھ نے دھتکارا ہے ان کو، پورے سندھ نے مسترد کیا ہے ان کو. اور مجھے فخر ہے میں اس پارٹی میں گیا ہوں جس کے قائد نے اس پاکستان کو ایٹمی طاقت دی، جس نے آئین دیا. مجھے فخر ہے میں اس پارٹی میں گیا ہوں جس کی لیڈر کی خون اس پاکستان کی جمہوریت میں شامل ہے. مجھے فخر ہے. آرڈر ان دا ہاؤس. مجھے فخر ہے میں اس پارٹی میں گیا ہوں. اویس احمد صاحب آپ بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں، اس کو اسپیچ کرنے دیں. مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی پارٹی میں گیا ہوں. آپ انہیں اسپیچ کرنے دیں، ورنہ اسپیچ کرنے دیں انہیں. شبیر صاحب فخر ہے. دیکھیں، میں نے تو ان سے کہا ہے کہ صرف 3 منٹ میں افاقہ نہ ہوا تو جو اڈیالہ، جی شرجیل صاحب، سوری، جو چور کی سزا وہ میری سزا. 3 منٹ چاہیے. اعجاز صاحب 1 منٹ. سینئر منسٹر صاحب کچھ بولیں گے. یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ کوئی ممبر بات کریں اور ایک پارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ پی ٹی آئی پوری جو ہے 90% لوٹوں سے بھری ہوئی تھی، مجھے پتا ہے. اور اگر وہ بیٹھ کے نعرے لگا تو بہت بری بات ہے. جی تو اعجاز احمد صاحب آپ بات کریں. سر میں کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ تسلی سے سنیں گے. یہ ضرور ہے کہ یہ تسلی سے سنیں گے. اور میں تو فخر ہے میں شہیدوں کی پارٹی میں گیا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں پر گئے ہیں؟ آپ ہاؤس کو یہ گئے نہیں ہیں جناب سکتے. اسپیکر، یہ گئے نہیں ہیں. ان کو ہانک کر لے کر جایا گیا ہے. مجھے فخر ہے میں آزاد لڑا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کی طرح نہیں ہوں. ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، 4 جگہ سے الیکشن جمع کرایا، ڈاکومنٹس میں آزاد لکھا. ان کی طرح نہیں ہوں. پی ٹی آئی لکھا پھر بھاگ کر گئے. جی یہ بلے باز دے دو، ایفیڈیوٹ جمع کرایا انہوں نے. یہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، بھاگ کر چلے گئے. وہاں انہوں نے الزام لگایا چوری کر کے آئے، وہاں سے اعجاز صاحب 1 منٹ آپ 1 منٹ سپیڈ رکھ. اگر آپ انہیں ڈسٹرب کرتے رہیں گے، اعجاز صاحب 1 منٹ آپ پلیز. اگر آپ اس طرح ڈسٹرب کرتے رہیں گے تو میں ان کا ٹائم بڑھاتا رہوں گا. وہ 20 منٹ بولیں، 25 منٹ بولیں، آپ ڈسٹرب نہ کریں. آپ اپنی اسپیچ میں بولیں. بیٹھ جائیں شبیر صاحب، بیٹھ جائیں. ہاؤس کو خراب مت کریں پلیز. ان کو یہ ان کا رویہ ہے. یہ اصل میں پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں، یہ ٹک ٹاکر ہیں، جوکرز ہیں. یہ پولیٹیکل لوگ تو ہیں نہیں. ان کو ٹک ٹاک کے لیے شوٹس چاہیے. آپ اسپیچ کریں اعجاز صاحب، آپ اسپیچ کریں. آپ کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ اسپیچ کریں اپنی. نہیں، تھوڑا سا تسلی کراؤں گا، تھوڑی سی کراؤں گا، تھوڑی سی. اصل میں انہوں نے استعفیٰ کی بات کی. جناب اسپیکر یہ استعفیٰ کی بات کرتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں اب بھی آئیں، یہ بھی استعفیٰ دیں، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں. میں پیپلز پارٹی کا جیالہ بن کر الیکشن لڑتا ہوں. یہ جس نشان پہ چاہے الیکشن لڑے. ان کو ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ یہ سندھ، یہ کراچی، یہ بھٹو کا ہے، یہ پی پی کے جیالوں کا ہے. یہ بیچارے یہ جوکرز، ان کی آدھی سیٹیں تو یہ ان کا شکریہ ادا کریں، یہ ان کی ہیں، آدھی ان کی ہے. یہ وہ بدقسمت اپوزیشن ہے کہ جس کو اپوزیشن نے بھی گود نہیں لیا. ان کو پتا ہے کہ یہ مینوفیکچرنگ ناجائز ہے. یہ بات کرتے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں. ان کو تو اپوزیشن نے بھی گود نہیں لیا. یہ ان کی حالت ہے. بہرحال میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، میں نے ان کو سنا ہے آج 3 منٹ مجھے نہیں دے رہے. یہ ان کی حالت ہے. 3 منٹ دیں.
3 मिनट की एजाज तसल्ली, साहब, अभी इस्तीफा दें। आप अभी इधर स्पीकर को मैं भी इस्तीफा स्पीकर की देता हूं, तरफ आप देख भी के इस्तीफा स्पीच दें। करें। आप लड़ें, आप लोटे से लड़ें, चूरी से लड़ें, कैंची से लड़ें, मैं तीर पे लड़ता हूं। आए और यहां तक ये बात करते हैं मैं PS 88 पर मुझे फख्र है, मुझे PS 88 पर मेरी कम्युनिटी ने जिताया है। अगर PS 88 पर ये सुनने की हिम्मत ही नहीं है। अगर PS 88 पर हकायक सुने, मैं तमाम हकायक तो सुन लें, अगर मैं गलत कहूं तो जो अच्छा सुने, PS 88 पर ये मुझे कहते हैं ना, PS 88 पर मलीर पर, PS 84 सुन लें, इन बेचारों को तो पता ही नहीं है, पता नहीं कहां से आए हैं। अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो, अरे सुन, हिम्मत तो करो। मैं 5 साल यहाँ हूँ, इंशाल्लाह मेरा वादा है 5 साल से पहले आपको ठीक करके जाऊंगा, लेकिन सुनेंगे तो ठीक होंगे। मुझे सुन तो ले, मेरा वादा है अफाका होगा, सुनेंगे तो अफाका होगा। ये मुझ पे इल्जाम लगाते हैं। PS 84 जनाब स्पीकर नोट कर लें, जनाब स्पीकर नोट कर लें, PS 84, PS 85, PS शबीर 86, साहब, आपकी PS 87। स्पीचेस, एक मिनट एजाज साहब, देखें आप अगर हाउस को डिस्टर्ब करेंगे बार बार, आपकी स्पीचेस बाकी हैं, फिर इस तरफ से शोर शुरू हो जाएगा, मुझे मत कहिएगा, उन्हें अपनी स्पीच पूरी करने दें, आप इंटरप्ट ना करें, जनाब स्पीकर, स्पीच करने दें, आप सबका टर्न आ रहा है। जनाब स्पीकर, आप अगर ये देखें, अगर आप इस ओथ की बात कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा आगे, लेकिन ओथ की खिलाफ वर्जियां तो फिर अब मैं बोलूं कौन कौन कर रहा है। मैंने ओथ लिया ही नहीं है, मैंने आपकी बात नहीं कर रहा मैं, छोड़ें आप इस चीज़ को, इनकी बात को जवाब दे रहा हूं। स्पीच जनाब करने। स्पीकर, रिक्वेस्ट होगी अच्छे माहौल में इजलास चले। अब वो एक आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में है, उस पर एतराज़ है। ये पूरी PTI जो है वो सुन्नी तहरीक में चली गई, सुन्नी पता नहीं कौन सी तंजीम में चली गई, उसमें वो सबसे बड़े लोटे तो वो है सीनियर सर, मिनिस्टर साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए सर। ये अभी ये सारे चले गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, सिर्फ रिजर्व सीटों की वजह से, पार्टी तब्दील, लीडर तब्दील। वो बेचारा आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी में है, उसको वेलकम कर रहे हैं हम सब। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, जनाब स्पीकर, मैं यही कह रहा हूं, आप जरा सब्र कर जाएं, सब्र कर। जनाब स्पीकर, आप स्पीच करें अपनी, स्पीकर, आप स्पीच करें, आप स्पीच करें, एजाज साहब स्पीच करें अपनी। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से परवरदिगार बोलता है। तेरी ज़बान कतरना पड़ेगी, क्योंकि तुझे मर्ज़ है कि तू बार बार बोलता है। कुछ और काम तो शायद उसको आता नहीं। मुझे भी कितनी बदकिस्मती की बात है कि मेरी तरह हजारों नौजवान सिर्फ बातों में एक शराब में चले गए। तुझे मर्ज है कि तू बार बार बोलता है, कुछ और काम तो उसको शायद आता नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। जनाब स्पीकर, ये जो हमारे इनको बेचारों को अपनी पार्टी का, शर्जील भाई ने कहा तो वैसे तो इनको पार्टी का नाम भी नहीं पता, इनसे पूछे इनका लीडर कौन है। इनको हांग के लेकर जाया गया, आज इनको ऊपर से ऑर्डर आ जाए। मैं पीपल्स पार्टी में गया हूं, ठोक बजा कर गया हूं, सीना थान कर गया हूं, दिन की रोशनी में गया हूं, तुम्हारी तरह हांग के नहीं लेकर जाया गया। ऑर्डर आ गया रात के अंधेरे में कांग्रेस में चले जाओ, ये तो वहां भी चले जाएंगे, इनका क्या दीन ईमान है। ये इनकी हैसियत ही इतनी है। अभी बहरहाल मैं देखें, मैंने आपसे कहा कि 3 मिनट मुझे बोलने दें, आपको मैं तसल्ली कराऊंगा, बीच में बोले ना। सिर्फ 3 मिनट, ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ 3 मिनट। आओ मिलके देते हैं इस्तीफा, आओ अभी चलो, अभी तुम इस्तीफा दो, मैं भी देता हूं। जनाब मेरी बात पूरी नहीं हुई, जनाब स्पीकर मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये देखे 3 मिनट भी नहीं देंगे, ये इनका ज़र्फ है। ये मैं समझता हूं मुत्तहिदा के जो हमारे साथी हैं, कितनी बदकिस्मती है कि ये बेचारे जो इनकी सीटों पर काबिज हैं, ये अवाम भी सोचती होगी किन को हमने भेजा असेंबली, वो हमारे हल्के की बात करे, यहां पर आकर इनको इनको यही बातें करनी है। जनाब स्पीकर नोट करें, इनको भी नहीं पता, मैं इनके लिए हकायक बताना चाहता हूं। ये जो बाकी लोग हैं, ये मुझे कहते हैं ना कि मैं PTI के वोटों से आया हूं, तो ये जवाब बड़ा दिलचस्प है, सुने। इनके डिस्ट्रिक्ट मलीर में मुझे छोड़ के 5 नुमाइंदे खड़े हुए, PS 84, PS 85, PS 86,
PS 87, उन 4 PS ने मिलके इतना वोट नहीं लिया जितना मैंने अकेले वोट लिया। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट था तो वो पिंकी जो मेरे डब्बों में आके वोट डाल रही थी, थोड़ा सा वोट इन बाकियों के लिए भी डाल देती, वो सुतेले थे। वो पिंकी जो अपने चिल्लों, अरे भाई तुम सुन तो लो, ये सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखे सुनेंगे नहीं तो अफाका नहीं होगा, सुनेंगे नहीं तो अफाका नहीं होगा। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, आए इस्तीफा दें, उठें, उठें इस्तीफा दें, आए, मैं भी देता हूं, आए 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 सारे आए। अभी जनाब स्पीकर ये भी इस्तीफा दे, मैं भी इस्तीफा देता हूं, मैं भी पीपी के लिए, अभी मेरा चैलेंज है इनको सबको भेजे, मैं इस्तीफा देता हूं, ये भी दें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। मैंने शब्बीर साहब को बार बार रिक्वेस्ट की, अगर आप इंटरप्ट करते इनको रहेंगे मैं टिकटॉक टाइम चाहिए। बढ़ाता रहूँगा उन्हें। आप करते रहें स्पीच अपनी, आप करते रहें, करते। मिनिस्टर साहब छोड़े, उन्हें स्पीच करने दें, मैं स्पीच करने दें, आप स्पीच करें। देखिए मैंने अपनी स्पीच नहीं की अभी तक, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर ये तसल्ली अगर हो गई है तो मैं आगे चलूं या आप कोई बात करनी? ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। बस मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जिन हलकों पे ये अपने खड़े करें तो ये पिंकी साहिबा से कहें कि उनके डब्बों में भी डालें, जैसे मेरे डब्बों में वोट निकले हैं, इन बेचारों के बाकियों के भी डालें। सबकी जमानतें जब्त हुई हैं, मलीर में ये बैठे हुए हैं जो हमारे साथी, सबकी जमानतें जब्त हैं। ये पीटीआई के वोटों की बात करते हैं, मुझे फख्र है, मुझे मेरी कम्युनिटी ने जिताया है, मैं उनका नुमाइंदा यहाँ पर खड़ा हूँ और जवाब दूंगा आपको इंशाअल्लाह। और मैंने एक बात और भी कही थी, लेकिन ये सुनेंगे नहीं, ये बाकी साथी सुन लें, कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वाहिद शख्स हूँ कि जिसके इलेक्शन कमीशन में डॉक्यूमेंट्स आज भी उठा कर देखें, मैंने वहाँ पर भी आज़ाद लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा। इन बेचारों को क्या पता है, ये तो खुद फीट जो करा दिया ये बोल देते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये देखें, ये देखें, ये चुप नहीं होंगे, ये चुप नहीं होंगे। ठीक है जी, अगर चुप नहीं होंगे तो एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, लेकिन बेहतर है कि मैं अपनी स्पीच कर लूं बजट की। मैं अपने हलके की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। ये देखें, ये देखें, देखें, मैं माहौल ख़राब करना नहीं चाहता। ये जी माइक खोल दें लीडर ऑपोजिशन का। स्पीकर साहब, बहुत आजिज़ाना रिक्वेस्ट है तमाम मेंबरान से, हुकूमती साइड से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। एक अच्छे माहौल में बजट की तमाम तकरीर चल रही हैं, हुकूमती जानिब से भी, अपोजिशन की जानिब से भी। ये दोबारा 2018 से 23 वाली ये रिपीटेशन क्यों करना चाह रहे हैं ये लोग? ये क्यों चाह रहे हैं कि माहौल ख़राब हो? भाई अगर आपको मुखालफत करनी है हुकूमत की तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से सीखिए, जो जमहूरी रिवायत का पास रखते हुए हुकूमत पर तनकीद कर रही है। ये इस तरह के रवैये बनाए हुए इन लोगों ने, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब, रूलिंग दे, अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है इस माहौल को तो उनको बाहर निकालें यहाँ से। ये असेंबली का माहौल ख़राब नहीं करें। यहाँ सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ा जा रहा है, यहाँ हुकूमती जानिब से, अपोजिशन की जानिब से लोग तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात कर रहे हैं। भाई फ्लोर मौजूद है, आपको मुखालफत करनी है, फ्लोर आज़ाद है। फ्लोर में जब आपकी बारी आएगी तो बात कर लीजिएगा, अभी असेंबली का माहौल नहीं ख़राब करें। जी एजाज खान साहब बोलें। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अपोजिशन लीडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने कहा ना कि ये कैसे बदकिस्मत हैं कि अपोजिशन को भी पता है कि ये नाजायज़ बच्चा है, ये कैसे पला बड़ा है, कोई गोद नहीं लेगा इनको। फिक्र ना करें, ये इनकी वक़्त इतनी है, ये अपनी कीमत जितनी भी बढ़ाएं, इनकी कीमत इतनी है, ये यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। तजल्लियों का एक नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का एक नया दायरा बनाने में मेरी उम्र लगी है, चरागों को जलाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं। मेरा इशारा जिसकी तरफ है आप समझ जाएंगे। तजल्लियों का एक नया दायरा बनाने में मेरी उम्र लगी है।
چراغوں کو جلانے میں میری نظر میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے یہ لوگ لگے ہیں خدا بنانے میں. اڑے تھے ضد پہ کہ ایک نیا جہاں بنائیں گے. وہ یاد ہے نا آپ کو وہ بڑے بڑے وعدے, وہ جی اتنے لاکھوں گھر, نوکریاں, ڈیمز. اڑے تھے ضد پہ کہ ایک نیا جہاں بنائیں گے, پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. وہ یاد ہے نا وہ بی آر ٹی پشاور پورا کھود دیا. یہ وہ ان کے نمائندے. ایک بی آر ٹی 27 ارب سے شروع ہوئی 150 ارب پہ چلی گئی. وہ جو چند لوگ ہیں بستی میں, بہت شریف, بہت اچھے, وہ جو چند لوگ ہیں, مزہ آئے گا, یہ شعر کا مزہ آئے گا. وہ جو چند لوگ ہیں بستی میں بہت شریف, میرا اشارہ پچھلی سینٹ الیکشن پہ نہیں ہے, وہ جو چند لوگ ہیں اس بستی میں بہت شریف, بہت نیک, انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. جناب اسپیکر, ابھی دیکھیں, سنیں گے نہیں پھر مزہ نہیں آئے گا نا. دیکھیں آپ نے مزہ مس کر دیا. دیکھیں میں آپ کو مزہ آ جاتا. آپ یقین کریں, آپ لوگوں کو افاقہ ہوتا اگر آپ سنتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, میرا کچھ نہیں ہے. میں آپ کے مروڑ کے لیے ہوں سر. خدا گواہ ہے کہ میں آپ کی تکلیف کا احساس ہے, میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن آپ سنیں گے تو آپ کو افاقہ ہوگا, سکون سے سنیں گے افاقہ ہوگا. میرا کچھ نہیں ہے, میں تو کل پھر آ جاؤں گا, میں تو روز آؤں گا, آپ مجھے دیکھیں گے, آپ کی تکلیف بڑھتی رہے گی. آپ مجھ سے لے لیں دوا, آپ کو افاقہ ہوگا, لے لیں. دیکھیں میں نے تو کہا نا کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اب یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں اپنے حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سنیں. نجم صاحب پلیز آپ ماحول خراب نہ کریں, بولنے دیں انہیں, بولنے دیں. اب جو انٹرپشن کر رہے ہیں, میں نے ان کو بار بار کہا ہے, لیڈر اپوزیشن نے بھی کہا, شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی کہا کہ ماحول خراب نہ کریں. اگر اس طرح آپ بیہیو کریں گے تو کل پھر آپ کی اسپیچز بھی آنی ہیں, پھر ہر طرف سے اس طرح کا ایک ماحول بنے گا. اب لیڈر اپوزیشن نے تو بہت سخت الفاظ کہے کہ ان کو باہر نکال دیں. میں کسی بھی آنریبل ممبر کو یہ نہیں چاہوں گا کہ اس ہاؤس سے باہر جائے, لیکن پلیز اچھے ماحول کو خراب نہ کریں. تقاریر ہو رہی ہیں, جب فلور آپ کے پاس آئے تو آپ بولیں, جو آپ کو بولنا ہے بولیں, آپ کو پوری اجازت ہے. اعجاز خان صاحب بولیں, آپ اسپیچ کریں. میں حلقے کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جتنی محبت, جتنی چاہت مجھے انہوں نے دی, میں اور میری حلقے کی عوام آپ کے اس محبتوں کے مقروض ہیں. بہت مشکل, پاکستان ایک مشکل دوراہے پر کھڑا ہے, بہت عرصے سے ہم سن بھی رہے ہیں. اور اس دفعہ تو اس سے جو ریسنٹلی جس طریقے سے جو ایک پاکستان کے اوپر ایک عذاب آیا, اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, بڑا مشکل دور ہے. اور اتنے مشکل میں ہمیں یقیناً بہت سخت فیصلے کرنے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے مستحق ہیں وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کی ٹیم کہ ایک بہترین بجٹ انہوں نے پیش کیا. میں کچھ تجاویزات دینا چاہتا ہوں کہ اگر جس طریقے سے خاص طور پر ہمارا شہر کراچی, جس طریقے سے یہاں سٹریٹ کرائمز اور باقی جرائم ہیں, منشیات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں پولیس کے لیے خصوصی طور پر کچھ مزید ایسا فنڈ رکھا جائے کہ وہ مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہو, اور اس میں ٹیمیں بنائی جائیں جو منشیات پر اور دہشت گردی کے حوالے سے اس کے اوپر کام کریں. اور میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ حکومت نے تعلیم پر اس دفعہ جیسے بجٹ کچھ بڑھایا ہے, تو میری حکومت سے یہ بھی گزارش ہے کہ کچھ پرائیویٹ سیکٹرز انڈسٹری کے ساتھ مل کر حکومت کچھ اس طرح کا پروگرام بنائے, آن لائن جاب کے نام سے, یا اس طرح کوئی بھی ایسا پروگرام تشکیل دیں کہ ہماری گریجویٹ جو ہماری بہنیں ہیں اور جو ہمارے بھائی ہیں, وہ پڑھنے کے بعد اس پرائیویٹ فیکٹری اور ان کے آپس میں اشتراک سے ایک ایسا کمبینیشن بنا کر اس طریقے کا پروگرام بنائے کہ وہ بچے فوراً انہی کمپنیوں میں جاب کر سکیں. اس کے حوالے سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس پر بھی کام کرنا چاہیے. میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں, میرا حلقہ 100% میری کانسٹیٹوینسی جو ہے یہ انڈسٹریل ایریا ہے, اور اس کی وجہ سے وہاں کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہے. ظاہر ہے جہاں انڈسٹری ہوگی تو ہیوی ٹریفکس, اور
تو اس کے لیے میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ میرے حلقے کے لیے بھی انفراسٹرکچر کے لیے بھی آپ نے بجٹ میں اس کے لیے ہمارے اگر آپ لوگ کریں گے تو ہمارے حلقے کی عوام آپ کی شکر گزار ہوں گی. میں یہاں منسٹر صاحب موجود ہیں ٹرانسپورٹ کے, شرجیل انعام میمن صاحب, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ میرا جو حلقہ ہے یہ ٹوٹل انڈسٹریل ایریا ہے, 100% انڈسٹریل ایریا, جس میں 250 کے قریب انڈسٹری ہے اور ٹوٹل لیبر کالونیز ہیں جس میں لیبر طبقہ رہتا ہے. تو اس میں جو ہمارے لانڈی اور کورنگی کی طرف سے جو ہماری بہنیں زیادہ تر, چونکہ مرد تو ہر قسم کی ٹرانسپورٹ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, تو میری خصوصی ریکویسٹ تھی کہ جو پنک بس کے حوالے سے جو لانڈی کورنگی جو ہماری بہنیں مائیں آتی ہیں تو یہاں سے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, اور ایک بڑا خوبصورت ہم نے منسٹر صاحب سے ایک روٹ ڈسکس کیا تھا, اگر اس کے لیے ہمیں پنک سروس جو بس ہے اگر وہ دی جائے تو ہمارے حلقے کی عوام آپ کی جو ہے نا مشکور و ممنون رہے گی. میں سی ایم صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سید عبداللہ شاہ صاحب کے دور میں میرے کانسٹیٹوینسی میں ایک ٹیکنیکل کالج کا قیام انہوں نے کیا تھا, آج تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں. وہ انفراسٹرکچر جو موجود تھا نامکمل, وہ تباہ ہو چکا ہے, اس کے لیے خصوصی طور پر فنڈ مختص کیا جائے, وہ اے ڈی پی کی اسکیموں میں موجود بھی ہے تاکہ اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں ساتھیوں نے کہا, اور یہ یقیناً کسی بھی معاشرے کی جو ترقی ہوتی ہے وہ خواتین پر منحصر ہوتی ہے. پڑھی لکھی خاتون جو ہوتی ہے ایک اچھے گھر کے لیے اور اچھے خاندان کے لیے بہت ضروری ہے. میری کانسٹیٹوینسی ایسی بدقسمت کانسٹیٹوینسی ہے کہ جس میں جناب اسپیکر سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے لڑکیوں کے لیے کوئی بھی ایک سنگل اسکول بھی موجود نہیں ہے, ایک سنگل سیکنڈری اسکول گرلز کے لیے موجود نہیں ہے. تو جو بیچاری خواتین لڑکیاں ہوتی ہیں ہماری, وہ پرائمری کے فوراً بعد گھروں کو بیٹھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بھی توجہ دی جائے. میں اپنی بات ختم کروں گا. میں آخر میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ ہماری اس دفعہ کی جو یہ ایوان ہے اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے جو اپوزیشن ہے یہ ایک میچور, پڑھی لکھی اور شائستہ لوگ ہیں. کیونکہ 2018 سے جو 24 کا دور تھا, سیاہ دور, جس میں وہ اپوزیشن تھی جنہوں نے صرف ٹک ٹاک بنائے ہیں, اور جن ایریاز سے وہ لوگ جیت کر آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا گزری ان لوگوں پر, اور جو بیچارے یہ جو مانگے تانگے کی کچھ سیٹیں ان کو ملی ہیں, ان کے حلقے کی عوام بھی جو بھگتیں گے بیچارے, وہ بھی اللہ تعالیٰ. اب سن تو لو یار, اب تو میں ختم کرنے لگا ہوں یار, اب سن تو لو نا یار. چلے مانگے تانگے کی نہ صحیح, چلے مانگے تانگے واپسی لیتا ہوں, میں اپنے الفاظ واپسی لیتا ہوں. جو ان کو خیرات میں ملی ہیں ان سیٹوں کے جو ان کے حلقے کی عوام ہے, اچھا چلیں کوئی اور ورڈ دیکھ لیں, کوئی اور کچھ بھی کہہ دیں, اچھا چلیں یہ جیت کر آ گئے, جیت کر آ گئے, ارے بات تو کرنے دو نا یار. ان بیچاروں کی عوام کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایوان میں دعا کرائی جائے کہ بیچارے ان کو بھگتیں گے, پتہ نہیں اللہ ان کا حافظ ہے. اور میں اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ مل کر حکومت کے ساتھ متحدہ کے جو ہمارے ساتھی ہیں, مل کر انشاءاللہ اس صوبے کو ہماری ضرورت ہے, اس صوبے کو ہم مل کر انشاءاللہ محنتوں سے آگے لے کے جائیں گے. میں آخر میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.